الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. انشاءاللہ آج سے ہماری تفسیر ہوگی پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف. سورۃ الزخرف، جیسا کہ قرآن میں 7 ایسی صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. 7 صورتیں ہیں، ان میں سے سورہ جاسیہ، سورہ دخان، سورہ احقاف، سورہ شورى. 4 ہو گئے، اس کی تفسیر ہو چکی ہے، یہ 4 کی بھی تفسیر ہو چکی ہے الحمدللہ. 5واں سورہ سورۃ الزخرف، یہ 5واں ہے. اور 2 ہے سورہ فصلت، سورہ غافر. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فصلت، سورہ وہ ہے کہ پوری 7 صورتیں ہیں قرآن میں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. ان 7 صورتوں کو کیا بولا جاتا ہے؟ سورۃ الحوامیم بولتے ہیں. سورۃ الحوامیم بولتے ہیں. ایک نام یہ ہے. ایک اور جو نام مشہور ہے مفسرین کے پاس، جیسا کہ آل عمران ہم بولتے ہیں نا، اس طرح آل حامیم، آل حامیم، یہ پورے جو صورت حامیم سے شروع ہوتی ہے، ان 7 صورتوں کا ایک اور جو نام کیا ہے؟ سورۃ آل حامیم. سورۃ آل حامیم، ایک سورۃ الحوامیم. دونوں نام مفسرین کے پاس مشہور ہیں. سب سے پہلے یہ سورہ زخرف میں، اس میں کیا ذکر ہے؟ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ سب سے پہلے زخرف کا معنی کیا ہے؟ سونا کو بولتے ہیں. جیسا سونا چاندی جیسا ہم بولتے ہیں، اس کو زخرف کا مطلب سونا. اب کون سا سونا؟ جیسا کہ عورتیں سونے کا زیور پہنتی ہیں جس میں ڈیزائن ہوتا ہے، ڈیزائن کا زیور پہنتی ہے، کان کا، اس کا وہ ڈیزائن جو ہوتا ہے اسے بولتی ہیں کہ زخرف. یعنی کہ زخرف کا معنی سونا. ساؤنڈ نہیں آ رہا آپ لوگوں تک؟ اچھا چلیے چلیے. شاید کوئی ایک جنا ان کو نہیں آ رہا شاید ساؤنڈ، آپ تھوڑا دیکھ لیجئے ساؤنڈ دوسرے. یعنی کہ زخرف کا معنی جو ہے نا، سونا ہے. ہاں. اب وہ کون سا اس میں ڈیزائن کیا گیا؟ جیسا کہ عورت کا جو زیور جس میں ڈیزائن ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ زخرف. عورت کا جو کان میں جو زیور ہوتا ہے اس میں ڈیزائن ہوتا ہے، ڈیزائن جیسے سونے کو کیا بولتے ہیں؟ کہ زخرف بولتے ہیں عربی زبان میں. یہ معنی سمجھ میں؟ زخرف کا معنی سونا، جو ڈیزائن کیا ہوا سونا ہے. اچھا، لیکن یہ سورت کا ٹاپک کیا ہے؟ سورہ زخرف میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورہ زخرف میں یعنی کہ 2 قسم کے سونے کا ذکر ہے. سورہ زخرف میں زخرف کا معنی سونا. سورہ زخرف میں 2 قسم کے سونے کا ذکر ہے. ایک دنیا کا جو سونا ہے جو ختم ہونے والا ہے، جو دنیا کا جو سونا چاندی سب ختم ہونے والے، سب موت آئے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، یہ سونا بھی سب ختم ہو جائے گا. ایک قسم کا سونا جو دنیا میں ہے جو ختم ہونے والا. ایک اور قسم کا جو سونا آپ کو جنت میں ملے گا وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. بصحاف من ذهب واكواب، جنت کا جو سونا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس صورت میں دنیا کے سونے کا ذکر ہے جو ختم ہونے والا ہے، جو دنیا کا مال. سمجھو کہ دنیا میں جو آپ کو سونا ملا ہے سب ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت میں جو سونا ہے وہ باقی رہے گا. اس صورت میں وہ ذکر ہے. زخرف کا معنی سونا، اس دنیا کا سونا باقی رہے گا. قیامت کا جو سونا آپ کو ملے گا جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. دوسرا اس صورت کا جو ٹاپک ہے دوسرا، وہ یہ کہ جیسا کہ نیو ایئر بھی آنے والا ہے اور کرسمس بھی ابھی ابھی ہے. کرسمس عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کو نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیوی ہے، اللہ کو کوئی اولاد ہی نہیں. اس صورت کا ایک اہم ٹاپک یہ ہے. بار بار اس صورت میں ذکر ہے اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کو کوئی اولاد، بار بار اس صورت میں ذکر ہے سورہ زخرف میں. سورہ زخرف کا جو ٹاپک 2 ٹاپک ہو گیا. ایک سونا، دنیا کا جو سونا ختم ہونے والا ہے، دنیا کا جو مال سب ختم ہونے والا ہے. آخرت کا جو سونا ہے وہ اس میں ذکر ہے، جنت میں بھی آپ کو سونا ملے گا. دوسرا جو ٹاپک ہے اس صورت میں وہ یہ کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں،
اس صورت میں خاص طور پہ ذکر ہے کہ نہ اللہ کو بیٹا ہے نہ کوئی اللہ کو اولاد ہے. سورۃ زخرف میں ایک اہم ٹاپک ہے کہ جیسا کہ لم یلد ولم یولد، وہی ایک ٹاپک جو ہے نا اس صورت پہ بھی ذکر ہے. اب یہ جو 7 صورتیں جو ہے نا، جسے ہم سورۃ الحوامیم بولتے ہیں یا دو آل حامیم بولتے ہیں، 7 صورتوں میں کہیں بھی احکام و مسائل ذکر نہیں، کہیں بھی. جیسا کہ آپ کو طلاق کا مسئلہ آپ کو ملیں گے، طلاق کا مسئلہ جو ذکر ہے سورۃ نساء میں، الطلاق مرتان، یا جو بھی مسائل ہیں احکام و مسائل، ان 7 صورتوں میں کہیں بھی احکام و مسائل والی آیت نہیں یاد رکھا. اس 7 صورتوں میں یہ جو حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں. چلیے ہم لوگ سورۃ زخرف کی تفسیر ہم معلوم کریں گے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، تمام پر رحم کرنے والا ہے. رحیم خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. رحمان کا جو لفظ ہے اگر آپ پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس حشر کے میدان میں جو ماحول ہوگا اس کے لیے استعمال ہوگا. حشر کے اللہ تعالیٰ کے پاس خاص طور پر کل حشر کے میدان میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت جو ماحول ہوگا وہاں اس کے لیے اللہ نے رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ کو خود یاد ہے سورہ نبا میں اللہ نے کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اذن له الرحمن، رحمان کا لفظ آ کر دیکھیں. جب تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہاں کوئی بات نہیں کرے گا رحمان کے سامنے، بات نہیں کرے گا رحمان کے سامنے. رحمان یعنی کہ پوری قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے رحمان کا جو لفظ ہے اکثر حشر کے میدان میں جو ہونے والا ہے اللہ کے ساتھ یہ وہاں ذکر ہے. جب حشر کے میدان میں تمام لوگ کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. صرف تمام لوگ رحمان کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، میں اور آپ تمام لوگ، صرف ہمارے ہونٹ ہلنے کی آواز آئے گی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ. رحمان یعنی کہ رحمان کو جو لفظ جو قرآن میں جو استعمال ہو کر ہے، گویا کہ جو نا حشر کا میدان ہے وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہوں گے، اس وقت جو ماحول ہوگا اس کے لیے اللہ نے رحمان کا لفظ استعمال ہو کر ہے. خاص طور پر قرآن میں کئی جگہ آپ جو نا جب بھی آپ پڑھیں گے قرآن آپ غور کیجئے، آپ کو حشر کے ماحول کے خاص طور پر جہاں حشر کا ماحول ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ رحمان کا لفظ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یعنی کہ قرآن میں 20 پر 9 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جسے ہم حروف مقطعات بولتے ہیں. حروف مقطعات کا مطلب حامیم، قاف، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، طہ، یہ جو صورتیں جو اس کو حروف مقطعات بولتی ہیں. اس کا ایک اور جو بھی نام ہے حروف النورانیین بھی نام ہے. یعنی کہ اس کا جو معنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اگر آپ سے پوچھے یاسین کا معنی کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. حامیم کا معنی کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یہ جو صورتیں ہیں جو حامیم، عین، سین، قاف، ان کو حروف مقطعات بولتے ہیں. جیسا کہ نون، یہ بھی حروف مقطعات ہیں. اس طرح قرآن میں 20 پر 9 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. والکتاب المبین، واو قسم ہے قرآن کی. الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کتاب ہے. والکتاب، ایک لفظ پہ آپ غور کیجیے. یہ قرآن علم کا سمندر ہے. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم الاولین والآخرین. یہ قرآن میں آپ کو ہر قسم کا علم آپ کو ملے گا. دیکھیں قسم ہے، الکتاب، کتاب کا مطلب لکھنا، الکتاب کا مطلب لکھنا. وہ کہ قرآن لکھی ہوئی ہے. یہ قرآن کہاں لکھی ہوئی ہے بھائی؟ یہاں بھی لکھی ہوئی ہے آپ کی کتاب میں، آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے، آسان ترجمہ میں کروں، قسم ہے والکتاب، قرآن کی، المبین جو واضح ہے. یہ قرآن بالکل واضح ہے، لیکن یہاں قرآن کو اللہ نے کتاب کہا کیونکہ کتاب لکھی جاتی ہے. یہ قرآن بھی لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اصل جو لوح محفوظ میں ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. جو لوح محفوظ میں جو قرآن، اصل قرآن، وہ بھی جو نا لکھا ہوا ہے. والکتاب یعنی کہ قرآن لکھا ہوا، آپ کے پیپر میں لکھا ہوا ہے قرآن،
قاف قل اللہ اللہ لکھا ہوا ہے. والکتاب مطلب اللہ نے قرآن کو کتاب کہا, کیوں؟ کیونکہ قرآن لکھا ہوا ہے. المبین, یہ قرآن واضح ہے, مبین واضح ہے قرآن. اس میں اگر آپ پڑھیں گے جنت جہنم کا قصہ واضح ہے, جنت جہنم کے بارے میں قصے قرآن میں قرآن بالکل واضح ہے. آج لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں بھائی قرآن مشکل ہے, نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ. کس نے کہا؟ جبکہ اللہ نے قرآن میں بار بار کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو آسان کیا تمہارے لیے. لیکن آج لوگ بولتے ہیں نہیں قرآن مشکل ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ, قسم میں قرآن کی جو بالکل مبین واضح ہے قرآن, یہ قرآن بالکل واضح ہے, مبین کھلا واضح ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا یہ قرآن کیسا ہے, کس زبان میں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا بے شک جعلنا ہم نے بنا دیا, ہم نے کر دیا, جعلنا مطلب ہم نے بنا دیا, ہم نے کر دیا, قرآناً اس قرآن کو کون سی زبان میں؟ عربیہ, عربی زبان میں. یہ قرآن عربی زبان میں ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں گے, اس سے پہلے جو شورا جو ہماری تفسیر ہو چکی ہے, سورہ شورا میں اور اس میں دونوں صورتوں میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ شورا میں اور سورہ زخرف میں. سورہ شورا میں دیکھیے کہ آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. سورہ شورا میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے, سورہ زخرف میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے. دونوں صورتیں ملتی جلتی ہے بس. سورہ شورا میں بھی اللہ نے کہا کہ قرآن عربی زبان میں ہے, سورہ زخرف میں بھی اللہ نے کہا کہ قرآن عربی زبان. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ لعلکم, تاکہ تم تعقلون, تاکہ تم سمجھو. اللہ نے فرمایا کہ تعقلون, جیسے اردو بولتے ہیں کہ عقل, اردو بولتے آپ کو عقل ہے, کیا بولتے ہیں نا وہی تعقلون. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو عقل ہے تو قرآن سمجھو. اگر آپ بولتے نا کہ آپ عقل مند ہی تو قرآن سمجھو. یعنی کہ ہم بولتے ہیں ہمارے پاس عقل مند کون ہے؟ جو ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, وہ عقل مند ہے. قرآن کہتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو قرآن سمجھتا ہے. بتا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بریلینٹ ہیں, اچھے پڑھنے والے ہیں, سب کچھ ہمارے پاس ہے, اگر ہم قرآن نہ سمجھیں گے تو گویا کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے, ہمارے پاس عقل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں لعلکم تعقلون, تاکہ تم قرآن سمجھو. گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جس کے پاس عقل ہے وہ قرآن سمجھتا ہے. اگر ہمارے پاس عقل ہے تو ہم قرآن سمجھتے ہیں. اگر آپ کے پاس کتنا بھی مال کیوں نہ ہو, دولت کیوں نہ ہو, اگر آپ قرآن نہیں سمجھتی تو آپ عقل والے نہیں یاد رکھیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ قرآن کی اہمیت ہے کہ یہ قرآن بڑا عظیم چیز, یاد رکھیں. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہ جو قرآن ہے وَإِنَّهُ, یہ قرآن وَإِنَّهُ, بے شک یہ قرآن فی میں ہے, کہاں؟ ام الکتاب, یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ کتاب, ایک ہوتا ہے کہ اصل کتاب. جیسا کہ ہم بولتے ہیں سب سے پہلے ایک موبائل بناتی ہیں ہم لوگ, اس کا دیکھ کے کاپی بناتی ہے, 1 2 3 4 کاپی بناتی ہے. موبائل بنا دی ہم جب سیمسنگ, پھر اس کا اسی کا کاپی ہم لوگ بناتے ہیں. اصل قرآن, یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس, یہ سب یہ ہے, لیکن اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. ام الکتاب, وہی اللہ فرمائے کہ وَإِنَّهُ, بے شک یہ قرآن فی ام الکتاب, ام الکتاب لوح محفوظ میں, لوح محفوظ میں اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے. وَإِنَّهُ فی ام الکتاب, وہ کہاں ہے؟ لدینا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس, اللہ کے پاس ہے. یہ اصل قرآن اللہ کے پاس ہے, لوح محفوظ میں اللہ کے پاس. اصل قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لدینا مطلب اللہ کے پاس. اچھا جو قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, لعلی, اس کا مقام بڑا ہے. وہ جو قرآن جو ہے نا اس کا مقام بڑا, کیونکہ اصل قرآن اللہ کے پاس. حکیم, اس میں جو بھی اللہ نے بات بتائی ہے اس قرآن میں سب جو ہے نا حکمت پر دلالت کرتی ہے. اللہ نے اس قرآن میں کسی چیز سے روکا ہے, شراب سے روکا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ نے سود سے روکا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یعنی کہ قرآن میں جو بھی بات بتائے گی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یعنی کہ یہاں قرآن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر, اسے قرآن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ, بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کرتے ہیں, قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکتب, اے قلم تو لکھ. وہ قلم لکھنے لگتا ہے, قیامت تک جو ہوگا وہ قلم لکھ دیتا ہے. اللہ نے قلم کو پیدا کیا, پھر کہا اے قلم تو لکھ, تو قیامت تک جو ہونے والا ہے قلم پورا لکھتا ہے. لکھنے کے بعد بلکہ وہ اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اس وقت
اللہ تعالیٰ یہ آیت پڑھتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اب ہمارے پاس جو ہے نا اصل قرآن ہے، قیامت تک آنے والے ہر چیز قلم لکھ دیا. لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت پڑھتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 5 میں، آیت نمبر 5 اصل ترجمہ تھوڑا مشکل ہے اگر آپ عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کیسا ہے ترجمہ، میں سب سے لفظ بلفظ ترجمہ کرتا ہوں، ووٹس ووٹس مطلب لفظ کیا ہے ویسا ترجمہ کرتا ہوں، لیکن یہاں آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم مسرفین. آیت نمبر 5 کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ یہ کافر ایمان نہیں لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ظلم پر ظلم کرتے، دیکھیں کفر پر کفر کرتے جاتے تھے یہ کافر. تو اللہ نے فرمایا کہ کافر تم ایمان نہیں لاتی، کیا اس وجہ سے ہم تم کو ڈرانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اے کافر آپ ایمان لاؤ یا نہ لو، ہم تم کو دین کی بات بتاتے رہیں گے. یعنی کہ یہاں آیت نمبر 5 کا جو آسان جو ترجمہ ہے، جیسا کہ رمیش ہے، رمیش میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک رمیش ہے، وہ میری بات نہیں مانتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں پھر نہیں مانتا. کیا رمیش نہ ماننے کی وجہ سے میں ان کی دین کی بات چھوڑ دوں، اسے دین کی بات بتانا چھوڑ دوں؟ نہیں. وہی اللہ تعالیٰ مکے والوں کو کہتی کہ مکے والے جب تم نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کیا نبی تم کو دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. نبی تم کو دین کی دعوت دیتے رہیں گے چاہے تم کتنا بھی ظلم کرو، آپ کتنا بھی، جیسا کہ آپ کہوں، آپ ترجمہ دماغ میں رکھنے کے لیے، جیسا کہ آپ ہیں کسی کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، کیا آپ اسے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اے نبی یہ کافر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کا یہ کافر جو ہے بلکہ کفر پر کفر کرتے جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ جو ہے نا ان کو دین کی دعوت دو، آپ پھر بھی آپ ان کی دین کی دعوت دو. وہی اللہ فرمایا کہ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم چھوڑ دیں گے تم کو دین کی دعوت دینا جبکہ تم ان کنتم قوما مسرفین، جبکہ تم گناہ میں آگے بڑھ چکے ہیں. ایک کافر گناہ میں آگے بڑھتے جاتا ہے بڑھتے جاتا ہے، کیا ہم نہیں بھائی یہ کافر ایمان نہیں لائے گا کیونکہ گناہ میں آگے بڑھ رہا، کیا ہم دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، دین کی دعوت دیتے رہیں گے ہم لوگ. ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینے کا کام. جیسا کہ فرعون تھا، ظالم تھا، اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا، پھر بھی دین کی دعوت دی موسیٰ علیہ السلام. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں دیکھیے اگر آپ کوئی کافر کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، جو کفر کرتا ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے دین کی دعوت دو. یعنی کہ آسان ترجمہ اتنا کافی آیت نمبر 5 میں، کیونکہ اس میں لفظ بلفظ آپ کے لیے مشکل ہے. اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، واو اور کم کتنے ہی، ارسلنا ہم نے بھیجا، من نبی نبی کو، کتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا؟ 24,000 نبی، 24,000 نبی ایک روایت ہم کو ملتی ہے، بلکہ اور بھی زیادہ نبی ہیں. کتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا؟ فی الاولین، اول مطلب پہلے لوگ ہم سے، یعنی کہ آپ سے پہلے اللہ نے کتنے نبیوں کو اللہ نے بھیج دیا، کتنے کی نبی آ کرتے ہیں. وہ کتنے نبی ایک حدیث میں ہے کہ 20 پر 4,000، لیکن صحیح بات جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کتنے نبی آ کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، کتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا، فی الاولین پہلے، یعنی کہ آپ سے پہلے اللہ نے کتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے. جیسا کہ ہمارے پاس جو ہے نا قصص الانبیاء بھی ہمارے پاس ہو چکا ہے الحمدللہ، جو کورس اس میں بھی کئی انبیاء کے قصے ہم کو معلوم ہوئے. اس کے علاوہ بھی کئی انبیاء ہیں جو ہم کو نام معلوم نہیں ہے، اور بھی کئی انبیاء ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی سے پہلے، آپ سے پہلے کئی نبی آ چکے ہیں. وما یأتیہم من نبی، ما واو اور، یعنی کہ آیت نمبر 7 کا آسان ترجمہ یہ ہے جو بھی نبی آتے تھے قوم والے ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے کہ آپ سسم کا مذاق اڑاتے تھے مکے والے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی مذاق اڑاتے تھے نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مذاق اڑاتے تھے، داؤد علیہ السلام کا بھی، یعنی کہ جو بھی نبی آئے قوم والوں نے ان کا مذاق اڑا. وہی اللہ نے فرمایا وما یأتیہم، واو اور ما نہیں، یأتیہم نہیں آتے ان کے پاس، من نبی کوئی نبی، یعنی کہ کوئی بھی نبی ان کے پاس نہیں آتا، الا مگر کانو بھی وہ اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے ہیں. جو بھی نبی آتے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جو بھی نبی آتے یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، آسان جو ترجمہ ہے جو بھی نبی آتے قوم والے ان کا مذاق اڑاتے. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.